جی السلام علیکم، میں ہوں محمد عرفان ایوان۔ آج ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بھارت جو اس وقت اسٹریٹجی اپنا رہا ہے وہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو کس طرح فیل کیا جائے اور پاکستان کے کردار کو کس حد تک متنازع کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھارت نے بہت سارے پراپیگنڈے بھی کیے اور بہت سارے الزامات پاکستان پر تھوپنے کی کوشش کی۔ بھارت خطے میں ایسا ملک ہے جو کسی بھی ملک کے ساتھ نہ تو بنا کے رکھتا ہے اور نہ ہی اس کی بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی اس کے حالات کشیدہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا کے ساتھ اس وقت حالات کشیدہ ہیں وہ بھی انتہائی تشویشناک اس وقت صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ کشمیر اور لداخ کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت طول پکڑتا جا رہا ہے۔ لداخ کے مقام پر جو اس وقت بھارت اور چائنا کی جو کشیدگی ہے وہ شدید ترین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اس سے پہلے ایک ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے ایک منصوبہ زیر غور تھا۔ اس میں اگر میں بھارت کے کردار کی بات کروں اور سی پیک کے حوالے سے خاص طور پر بھارت کے کردار کی بات کروں تو بھارتی کردار انتہائی شرمناک کردار ہے، جس میں نہ صرف اس نے پاکستان پر جگہ جگہ الزامات تھوپنے کی کوشش کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ اقوام متحدہ کے مقام پر، اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پر بھارت نے ایسے پراپیگنڈے کیے جس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ذریعے اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے پاکستان میں خود کش حملے کروائے۔ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، نہ ہی میں روایت سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان بیشتر مرتبہ ایسے ثبوت اقوام متحدہ سمیت دیگر جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے سامنے پیش کر چکا ہے کہ بھارت ایک کھلی دہشت گردی میں مصروف ہے۔ بھارت نہ صرف پاکستان بلکہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں چاہتا جس سے امن قائم ہو سکے۔ کشمیر میں جس طرح حریت رہنما حسین گیلانی اور دیگر جو کشمیری قائدین ہیں ان کے ساتھ جو بھارتی رویہ ہے وہ انتہائی تشویشناک اور شرمناک ہے۔ لداخ کے مقام پر اگر میں بھارت کی بات کروں تو چائنا نے گزشتہ جو عرصہ میں جس کشیدگی کو ہوا دی ہے بھارت نے، وہ اسی کو اس کی سزا بھی ملی، اور وہ سزا ایسے ملی کہ چائنا نے بھارت کا کافی نقصان کیا۔ آگے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی موسم سردی کی طرف رواں دواں ہے، تو سردی میں بھارتیوں کا لداخ میں چین کے ساتھ بیٹھنا انتہائی ناممکن سی بات ہے، کیونکہ لداخ ایک ایسی جگہ ہے یا ایسا ایک علاقہ ہے جس میں شدید ترین سردی ہوتی ہے، اور وہاں پر بھارتیوں کے لیے بیٹھنا اور پھر تمام معاملات کو دیکھنا انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اگر میں یہاں پر لداخ کے محل وقوع کی بات کروں تو بھارتی یہ چاہتے ہیں کہ ہم تبت میں اپنا قبضہ جمائیں، کیونکہ جو ہندوازم کا جو بھگوان تھا ان کا جو کتاب ہے ان کی، اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ جو تبت کا علاقہ ہے وہ بھارت کا حصہ ہے، جبکہ تبت اس وقت چائنا کے زیر کنٹرول ہے، اور لداخ میں بھی ایسی کنٹرول لائن موجود ہے جس میں چائنا اپنا تسلط قائم کیے ہوئے ہے، جس کو بھارت حاصل کرنے کے لیے عرصہ دراز سے تگ و دو کر رہا ہے۔ جب سی پیک سٹارٹ ہو رہا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب سی پیک سٹارٹ ہو رہا تھا تو بھارت نے لداخ کے معاملے پر اور کشمیر کے معاملے پر ایک ایسا پراپیگنڈا کیا اور لداخ میں چائنا کے حوالے سے کشیدگی کو بڑھانے کے لیے بھرپور کوشش کی، جس کا نقصان بھارت کو ہی ہوا، کیونکہ وہاں پر چائنیز نے بھارتی افواج کو بہت زبردست سبق سکھایا۔ تو یہ بات ہے کہ بھارت کا جو کردار تھا اور بھارت کی جو اس وقت پالیسی چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح عالمی سطح پر بدنام کیا جائے اور پاکستان میں کس طرح دہشت گردی کے مواقع پیدا کیا جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا موضوع سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس پر کمنٹس دیں۔ اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔